او اج عاشقان جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا. او اج عاشقان جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا. او اج عاشقان جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا. او تائیوں گلیاں بازار سجائے کہ آمنہ دا لال آ گیا. او تائیوں گلیاں بازار سجائے کہ آمنہ دا لال آ گیا. سرکار دی آمد دی سارے نے خوشی ہے نا تو مل کے پڑھو. او اج عاشقان جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا. او خیر کرما دی جھولی وچ پئی تیری رب نے حلیمہ سن لئیے. تیری رب نے حلیمہ سن لئیے. تیرے گھر ڈیرے او تیرے گھر ڈیرے پوران لائے کہ آمنہ دا لال آ گیا. او تیرے گھر ڈیرے پوران لائے کہ آمنہ دا لال آ گیا. او تائیوں گلیاں بازار سجائے کہ آمنہ دا لال آ گیا. اج ماڑیاں دے پا چڑھ گئے نے اج سنیاں نو چا چڑھ گئے نے. اج سنیاں نو چا چڑھ گئے نے. او کئیاں رون والے او کئیاں رون والے منہ نے بنائے کہ آمنہ دا لال آ گیا. او اج عاشقان جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا. سونا آیا ہے تے دکھ مک گئے نے. کتے جا کے ہنیرے لک گئے نے. کتے جا کے ہنیرے لک گئے نے. اج ہر پاسے او اج ہر پاسے نور نچھائے کہ آمنہ دا لال آ گیا. تمام خواتین و حضرات کو السلام علیکم. عید میلاد مبارک. آپ سب کو جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں میلاد مصطفیٰ کی محفل میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا میرے ساتھ نعرہ لگانا. سرکار کی آمد دلدار کی آمد. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ جل و علا کی ذات بابرکات ہی بے حد و بے حساب تعریفوں کے لائق ہے، جس کی ہر صفت یگانہ ہے. وہ اپنی جلال و کبریائی، عظمت و بڑائی، بزرگی اور ہر خوبی میں یکتا ہے. اس کے کمال و جلال پر مخلوق سے بھی کوئی آگاہ نہیں. جیسے وہ ذات اقدس حمد و ثنا کے لائق ہے ویسے ہم بیان نہیں کر سکتے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سید عالم نبی مکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جو تمام انبیاء و مرسلین کے سردار ہیں، تمام مومنین کے ہادی اور رہنما ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار اور اصحاب کبار اور فقراء کاملین پر، جنہوں نے امت محمدیہ کی رہبری اور رہنمائی فقر محمدی کی جانب فرمائی اور بنی نوع انسان کو معرفت الہی کا درس دیا. اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم الشان
اور پر انوار محفل میلاد کے انعقاد کی سعادت سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس کے زیر سایہ ہمارے حصے میں لکھ دی۔ آج کی اس پاک اور بابرکت محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں، جس کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب حمزہ ادریس صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، صدق اللہ العظیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے ہیں جو تمہارے لیے بہت سی ایسی باتیں واضح طور پر ظاہر فرماتے ہیں جو تم کتاب میں سے چھپائے رکھتے تھے، اور تمہاری بہت سی باتوں سے درگزر بھی فرماتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا ہے اور ایک روشن کتاب۔ اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طلبگار ہیں سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت فرماتا ہے، اور انہیں اپنے حکم سے ظلمات سے نکال کر نور یعنی اسم اللہ ذات کی طرف لے جاتا ہے، اور انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ سچ کہا اللہ عظمت والے نے۔ جزاک اللہ جی۔ یہ تھے جناب حمزہ ادریس صاحب۔ حاضرین محفل، اسلام جن عقائد و اعمال کا مجموعہ ہے، ان میں سے ہر ایک کی اساس اس کے عشق نبوی سے ہی ماخوذ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقوش پا کی غیر مشروط اتباع سے ہی اسلام اور ایمان کا سارا سفر عبارت ہے۔ پیغمبر آخر و اعظم
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہی وہ ہستی ہے کہ جس نے بندوں کو خدا سے ملایا۔ عبادت و بندگی کا ہر وہ طریقہ جس سے اللہ پاک کا قرب حاصل ہو سکتا ہے، اس کی تصدیق اور قبولیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ہی سے وابستہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں بار بار یہی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہی اللہ پاک سے محبت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہی رضائے الہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش اور عطا ہی اللہ رب العزت کی عطا اور بخشش ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا، من علینا ربنا انبا سفینہ محمد، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کر دیے۔ یا رب میں تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، یا رب میں تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب عطاء الوہاب سروری قادری صاحب۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تن صدقے، سب ساتھیوں نے مل کے پڑھنا ہے۔ تن صدقے میرا من صدقے، تن صدقے میرا من صدقے، جاواں صدقے میں اس سرکار تو جیدہ، نام محمد صلی علی جیدہ، نام محمد صلی علی۔ بے صورت دی صورت آیا، بے صورت دی صورت آیا، بن کے احمد یار او جیدہ، نام محمد صلی علی جیدہ، نام محمد صلی علی۔ تن صدقے میرا من صدقے، تن صدقے میرا من صدقے، جاواں صدقے میں اس سرکار تو جیدہ، نام محمد صلی علی۔ جان گئے نے جانن والے، رب ہے میم دے اولے، احد نے میم دا برکا پا کے بول پیارے بولے، بول پیارے بولے، رب دسدا سچ سچ دسدا، رب دسدا سچ سچ دسدا، جاواں صدقے مٹھل من ٹھار تو جیدہ، نام محمد صلی علی جیدہ، نام محمد صلی علی۔ بے بے دی بیت نہ دس ملا، اوہ الف سدھا خم گھت آیا، اوہ یار کلوکڑی رات والا، اج بیس وٹا کے وت آیا، سونا میم دی چادر پہن کے تے زلفاں دا گھونگٹ گھت آیا، علی حیدر او جڑا آہد سی، اج احمد بن کے وت آیا، تن صدقے میرا من صدقے، تن صدقے جیڑا من صدقے، جاواں صدقے مٹھل من ٹھار تو جیدہ، نام محمد صلی علی جیدہ،
नाम मुहम्मद सल्ले अला। एदियां वखरियां शानां लोको एदी जात न्यारी। अरश फरश लो कलम ते कुर्सी सोने दिया जोड़ियां तो वारी। सोने दिया जोड़ियां तो वारी। रब देंदा अगों सोना वंडदा। रब देंदा अगों सोना वंडदा जावां सदके मैं इस मुख्तार तो जिदा। नाम मुहम्मद सल्ले अला जिदा। नाम मुहम्मद सल्ले अला। जुल्फ दे हर हर कुंडल उत्ते आशिक दा दिल डोले। जुल्फ दे हर हर कुंडल उत्ते आशिक दा दिल डोले। हुस्न ओदे दी सिफत की आखां। हुस्न ओदे दी सिफत की आखां काफिर कलमा बोले। तन सदके मेरा मन सदके। तन सदके मेरा मन सदके जावां सदके मैं इस सरकार तो जिदा। नाम मुहम्मद सल्ले अला जिदा। नाम मुहम्मद सल्ले अला। इस दी सोहनी प्यारी सूरत चानन वंड दी जावे। रब सोना भी आयत दे विच एदी नात सुनावे। एदी नात सुनावे। लासानी साडा दिल जानी। लासानी साडा दिल जानी जावां सदके मैं इस दिलदार तो जिदा। नाम मुहम्मद सल्ले अला जिदा। नाम मुहम्मद सल्ले अला। नूरे अजली चमकिया गायब हनेरा हो गया। नूरे अजली चमकिया गायब हनेरा हो गया। कमली वाला आ गया। कमली वाला आ गया। हर थां सवेरा हो गया। तन सदके मेरा मन सदके। तन सदके मेरा मन सदके जावां सदके मैं इस सरकार तो जिदा। नाम मुहम्मद सल्ले अला। अख दा नूर ते दिल दी बस्ती मिठड़ा नाम मुहम्मद। दम दम हस्ती लो लो मस्ती मिठड़ा नाम मुहम्मद। मिठड़ा नाम मुहम्मद। दुख छंडदा सानू सुख वंडदा। दुख छंडदा सानू सुख वंडदा जावां सदके मैं इस गम खार तो जिदा। नाम मुहम्मद सल्ले अला जिदा। नाम मुहम्मद सल्ले अला। तन सदके मेरा मन सदके जावां सदके मैं इस सरकार तो जिदा। नाम मुहम्मद सल्ले अला। ईसा मूसा जेंदी उम्मत विच आनन तड़पदे रहिंदे। यूसुफ मिस्री जिस दे हुसन दी खैरात लैन ने आंदे। खैरात लैन ने आंदे। बशर दी सूरत जेड़ा आया। बशर दी सूरत जेड़ा आया।
آیا جاواں صدقے میں اس دلدار تو جیدا نام محمد صلی علی جیدا نام محمد صلی علی سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھے صورت ایسی کہ یوسف غلامی کرے پاؤں ایسے کہ جبریل چوما کرے پاؤں ایسے کہ جبریل چوما کرے ابن مریم سے بڑھ کر شفا آپ ہیں تن صدقے میرا من صدقے جاواں صدقے میں اس سرکار تو جیدا نام محمد صلی علی جیدا نام محمد صلی علی ہوا آسیہ مریم ہاجرہ آمینہ دے گھر آیاں جنت وچوں ماہی دی صورت ویکھن واسطے آیاں ویکھن واسطے آیاں ہر ایک جھوم کے اے ہو آکھے ہر ایک جھوم کے اے ہو آکھے جاواں صدقے میں اس سردار تو جیدا نام محمد صلی علی جیدا نام محمد صلی علی تن صدقے میرا من صدقے تن صدقے میرا من صدقے جاواں صدقے میں اس سرکار تو جیدا نام محمد صلی علی جیدا نام محمد صلی علی بے صورت دی صورت آیا بے صورت دی صورت آیا بن کے احمد یار او جیدا نام محمد صلی علی جیدا نام محمد صلی علی معزز خواتین و حضرات غوث العظم سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سیر الاسرار میں فرماتے ہیں جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نور جمال سے پیدا کیا جیسا کہ فرمان حق تعالیٰ ہے میں نے روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چہرے کے نور سے پیدا فرمایا جیسا کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میری روح کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا ان سب سے ایک ہی چیز مراد ہے اور وہ ہے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا نام نور اس لیے رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ظلمات جلالیہ سے بالکل پاک ہے جیسے کہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور کتاب مبین اور عقل اس لیے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام کلیات پر محیط ہے اور قلم اس لیے نام رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات علم کو منتقل کرنے کا ذریعہ ہے ان تمام سے مراد حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا سر محشر شفاعت کے طلبگاروں میں ہم بھی ہیں سر محشر شفاعت کے طلبگاروں میں ہم بھی ہیں ہمیں بھی دیکھیے آقا خطا کاروں میں ہم بھی ہیں میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں جناب محسن رضا سلطانی صاحب کو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے آقا آئے نے، سونے آقا آئے نے، میرے آقا آئے نے، میرے آقا آئے نے، رل مل گج وج عاشقاں نے اج جشن منائے نے، گج وج عاشقاں نے اج جشن منائے نے۔ کیا دکھیاں جا کے دکھیاں نو غمخوار آ گئے ہن خیر، ہوئیاں خوشیاں حاکم نبیاں نو سردار آ گئے ہن خیر، ہوئیاں خوشیاں حاکم نبیاں نو سردار آ گئے ہن خیر، ہر دل چوں یار صدا نکلی غمخوار آ گئے ہن خیر، اگے موت تو ڈر پیا لگدا سی سرکار آ گئے ہن خیر، اگے موت تو ڈر پیا لگدا سی سرکار آ گئے ہن خیر۔ او اج عاشقاں نے جشن منائے کہ آمینہ دا لال آ گیا، او اج عاشقاں نے جشن منائے کہ آمینہ دا لال آ گیا، او اج عاشقاں نے جشن منائے کہ آمینہ دا لال آ گیا، او تائیوں گلیاں بازار سجائے کہ آمینہ دا لال آ گیا، او تائیوں گلیاں بازار سجائے کہ آمینہ دا لال آ گیا۔ او خیر کرما دی جھولی وچ پئی تیری رب نے حلیمہ سن لئیے، تیری رب نے حلیمہ سن لئیے، تیرے گھر ڈیرے او تیرے گھر ڈیرے حوراں لائے کہ آمینہ دا لال آ گیا، او تیرے گھر ڈیرے حوراں لائے کہ آمینہ دا لال آ گیا، او تائیوں گلیاں بازار سجائے کہ آمینہ دا لال آ گیا۔ اج ماڑیاں دے پا چڑھ گئے نے، اج سنیاں نو چا چڑھ گئے نے، اج سنیاں نو چا چڑھ گئے نے، او کئیاں رون والے او کئیاں رون والے منہ نے بنائے کہ آمینہ دا لال آ گیا، او اج عاشقاں نے جشن منائے کہ آمینہ دا لال آ گیا۔ سونا آیا ہے تے دکھ مک گئے نے، کتھے جا کے ہنیرے لک گئے نے، کتھے جا کے ہنیرے لک گئے نے، اج ہر پاسے او اج ہر پاسے نورن چھائے کہ آمینہ دا لال آ گیا، او اج ہر پاسے نورن چھائے کہ آمینہ دا لال آ گیا، او تائیوں گلیاں بازار سجائے کہ آمینہ دا لال آ گیا۔ سونے گل نال لونا اج آن کے تائیوں بر دے یتیم سینہ تھان کے، تائیوں پھر دے یتیم سینہ تھان کے، تائیوں
گلی گلی او تائیوں گلی گلی جنڈے لگائے کہ آمنہ دا لال آ گیا او اج عاشقاں نے جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا رب دوزخ دے پامبر بجائے نے رب ماوانو پتر ونڈائے نے رب ماوانو پتر ونڈائے نے نال جندر نے او نالے جھندر نے دوزخاں نو لائے کہ آمنہ دا لال آ گیا او نالے جندر نے دوزخاں نو لائے کہ آمنہ دا لال آ گیا آیاں شکر ملاد دیاں گریاں اج رب نو وی خوشیاں نے چڑھیاں اج رب نو وی خوشیاں نے چڑھیاں او اج کوئی بھی نہ اتھرو ورائے کہ آمنہ دا لال آ گیا او اج عاشقاں نے جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا او تائیوں گلیاں بازار سجائے کہ آمنہ دا لال آ گیا او اج عاشقاں نے جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا او اج عاشقاں نے جشن منائے کہ آمنہ دا لال آ گیا او تائیوں گلیاں بازار سجائے کہ آمنہ دا لال آ گیا ماشاءاللہ جی یہ تھے جناب محسن رضا سلطانی صاحب۔ معزز خواتین و حضرات، فقر حضور علیہ السلام کا وہ طریقہ اور ورثہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے اپنی امت کو عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفقر فخری والفقر منی، فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ نور الہدا کلام میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مرتبہ فقر کے حصول اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی التجا کرتے رہے، لیکن انہیں یہ مراتب حاصل نہ ہو سکے۔ جسے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی حضوری حاصل ہوئی، اس نے فقر محمدی کو اپنا رفیق بنا لیا، کیونکہ مرتبہ فقر سے بڑھ کر بلند و بالا قابل فخر مرتبہ نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا۔ فقر دائمی زندگی ہے۔ فقر محمدی پر مدلل گفتگو کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں پروفیسر سلطان حافظ حماد الرحمن سروری قادری صاحب کو۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفقر فخری والفقر منی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفقر فخری والفقر منی فافتخروا به على سائر الانبیاء والمرسلین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کد ہے تو خیر،
لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کد ہے تو خیر، دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی، یعنی یہ فقر میرا فخر ہے اور یہ فقر مجھ سے ہے۔ مزید آپ نے فرمایا فافتخروا بہ علی سائر الانبیاء والمرسلین، کہ مجھے جو یہ افتخار حاصل ہے تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر، وہ اسی فقر ہی کی وجہ سے ہے۔ ناظرین، عام طور پر لوگ اس فقر سے مراد غربت اور تنگ دستی لیتے ہیں، لیکن تصوف میں اس فقر سے مراد وہ طریقہ کار ہے، وہ پیٹرن ہے جس کے ذریعے آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی۔ جیسا کہ حضرت علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر وقت کائنات میں کئی اولیاء اکرام موجود ہوتے ہیں، لیکن ان تمام میں ایک ولی ایسا ہوتا ہے جو قدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتا ہے۔ اس طرح یہ فقر ازل سے لے کر موجود ہے اور اب تک رہے گا۔ ناظرین، یہ وہی فقر ہے کہ جس کی بدولت یہ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے فقراء اپنے مریدین کی، اپنے عقیدت مندوں کی، ان کے حلقہ احباب میں جو بھی آتا ہے اس کی تربیت فرماتے ہیں۔ اس کا قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وہو الذی، وہی تو ہے، ہی ہے، باسا، جس نے نازل فرمایا، بعثت فرمائی، فی الامیین، امیوں میں، رسولا منہم، اپنے رسول کو بھیجا، یتلو علیہم، آگے اللہ تعالیٰ اس فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار بیان فرما رہا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، کہ یہ تلاوت کرتا ہے آیات، یعنی آیت سے مراد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتاتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور تزکیہ کرتا ہے، دلوں کا تزکیہ کرتا ہے، نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے، انسان کے مال کا تزکیہ کرتا ہے، انسان کے گھر بار کا تزکیہ کرتا ہے، انسان کی عادات کا تزکیہ کرتا ہے، انسان کی سوچ کا تزکیہ کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور علم عطا کرتا ہے دو چیزوں کا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کا علم عطا کرتا ہے۔ ناظرین، آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختار کل ہیں۔ آپ کے حکم کے بغیر یہ فقر کسی کو بھی نہیں منتقل ہوتا۔ یہ امانت فقر، یہ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس کے پاس جاتا ہے جو اذا تم الفقر فہو اللہ کے مرتبے پر فائز ہوتا ہے، یعنی جہاں فقر مکمل ہوتا ہے وہی اللہ ہے۔ جب اذا تم الفقر فہو اللہ کے مرتبے پر سیدہ کائنات حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہنچی تو آپ نے فرمایا فاطمہ مجھ سے ہے۔ جب اس مرتبے پر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پہنچے اذا تم الفقر فہو اللہ کے مرتبے پر، تو آپ نے فرمایا علی مجھ سے ہے۔ جب اذا تم الفقر فہو اللہ کے مرتبہ پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو آپ نے فرمایا حسن اور حسین مجھ سے ہے، اور آپ نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ناظرین، اسی بات کی تصدیق سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ تسلیم مبارکہ جامع الاسرار، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فقر کی پلی ہوئی ہے،
اور انہیں فقر حاصل تھا، اور جو بھی فقر تک پہنچتا ہے وہ آپ ہی کے وسیلے سے پہنچتا ہے۔ پھر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تسنیم مبارکہ محق الفقر کلام میں بھی فرماتے ہیں کہ الفقر فخری، یعنی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کمال امامین پاک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور سیدہ کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت امامین پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کا اگر ہم ذکر کریں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کا کمال فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، اور یہ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازل سے لے کر ہے اور اب تک موجود رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، منٹھار کی آمد، سرکار کی آمد، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، سلطان اولا شکی، نعرہ فقر۔ آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باطنی ورثہ یعنی فقر کے امین ہیں۔ سیر الاقطاب، شریف التواریخ، آئینہ تواریخ تصوف میں منقول ہے کہ ایک دفعہ آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کے چاروں یار تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے ابو بکر، جو خرقہ فقر مجھے اللہ تعالیٰ نے معراج شریف پہ عطا کیا تھا، اگر وہ میں تمہیں دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صدق اختیار کروں گا۔ آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی سوال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عدل اختیار کروں گا۔ یہی سوال حضرت عثمان غنی سے کیا تو حضرت عثمان غنی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حیا اور تحمل اختیار کروں گا۔ اور جب یہی سوال مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کیا تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر خرقہ فقر مجھے عطا ہوا تو میں پردہ پوشی اختیار کروں گا، لوگوں کے عیب ڈھانپوں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی المرتضیٰ، جس طرح اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی رضا تھی، آپ نے بالکل ویسا ہی جواب دیا، اور آپ کو بشارت عطا فرمائی کہ آپ کو فرمایا کہ یہ خرقہ فقر اللہ کے حکم سے میں تمہیں پہناتا ہوں اور تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ آپ ہی شہنشاہ ولایت ہیں۔ ناظرین، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تصنیف مبارکہ عین الفقر میں اس بات پہ مہر ثبت کی ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے فقر حاصل کیا، آپ نے فقر پایا۔ مزید آپ فرماتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمایا۔ جامع الاسرار میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقراء کے پیر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ یہ تو بات ہوگی اہل بیت کی کہ ان کے پاس فقر موجود تھا۔ اب ہم صحابہ اکرام کی حیات مبارکہ دیکھیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء
واللہ ذو الفضل العظیم، کہ یہ یعنی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، بے شک اللہ تعالیٰ عظیم فضل کا مالک ہے۔ ہزاروں لوگ فقر کے نام سے تو واقف ہیں، لیکن اس فقر کی حقیقت اور اس کے کمال تک صرف وہی پہنچ سکتا ہے جو اپنی خواہشات نفس کو ختم کر دے، جو مرشد کامل اکمل جامع نور الہدا کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری سے آئے اور اس فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طلب کرے، جیسا کہ اہل بیت نے طلب کیا، جیسا صحابہ اکرام نے طلب کیا۔ کیونکہ حضرت سخی سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونا چاہیے، اور مرید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہونا چاہیے، یعنی مرید وہ ہونا چاہیے جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا کاروبار، اپنا وقت، اپنا دن، اپنی رات، اپنی نماز، اپنی عبادات، اپنی ہر چیز، اپنے وجود کا ایک ایک لو جو ان سے ہے وہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان کر دیا۔ مرید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہونا چاہیے اگر وہ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب ہے تو۔ اذا تم الفقر فهو اللہ، جس کا میں نے پہلے بیان کیا کہ جہاں فقر کی تکمیل ہوتی ہے وہیں اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ یہ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں مرتبہ معشوق ہے کہ معشوق کے دل میں جس چیز کی خواہش پیدا ہوتی ہے عاشق اس کو پہچان لیتا ہے کہ اس کے دل میں اس چیز کی خواہش پیدا ہوئی ہے، اور اس خواہش کو اس کی طلب کرنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو مرتبہ فقر ہے، یہ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ عشق کا ہی دوسرا نام ہے۔ اگر ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضرت سخی سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرما چکے ہیں کہ مرید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہونا چاہیے، انہیں کا واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی سارا دن آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر گھر آتے۔ اب سارا دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ عشاء کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بامر مجبوری اپنے گھر آنا پڑا، بظاہر جدا ہونا پڑا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وقت بیان کر رہی ہیں، وہ لمحات بیان کر رہی ہیں کہ جب عشاء کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے آتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے والد گرامی ساری رات جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے بالکل اسی طرح تڑپتے رہتے تھے، اور آپ کے جگر سوختہ سے اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ آپ کا جگر جل رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوری میں آپ کا یہی حال رہتا، اور اس وقت تک حضرت ابو بکر صدیق کی یہی کیفیت رہتی جب تک کہ آپ دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کو دیکھ نہ لیتے۔ عاشق کا سکون صرف اور صرف طالب کا سکون صرف اور صرف اپنے مرشد کے چہرے میں ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سکون جو ان سا تھا وہ اپنے مرشد کے رخ انور میں تھا کہ وہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تھے تو انہیں سکون آتا تھا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سلطان العاشقین، سلطان العاشقین، نعرہ فقر۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں ان کی حیات مبارکہ اس چیز سے لبریز ہیں، عشق مصطفیٰ سے، فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کہ وہ جس چیز سے بھی نسبت رکھتے
اپنے آقا، اپنے مولا، آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وجہ سے رکھتے. وہ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اپنے آقا کی وجہ سے محبت کرتے. اگر وہ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اپنے آقا کی وجہ سے نفرت کرتے. ان کی دوستی بھی آقا کی وجہ سے تھی، ان کی نفرت بھی آقا کی وجہ سے تھی، ان کی دشمنی بھی آقا کی وجہ سے تھی. ان کا سونا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز سے ان کی نسبت جو سی تھی وہ آقا دو جہان ان کے مرشد تھے، ان کی بدولت تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے طواف کیا. جب حجر اسود کے پاس پہنچے تو اس کو کہنے لگے کہ میں تیری عزت یا تجھے جو میں بوسہ دیتا ہوں صرف اس وجہ سے کرتا ہوں، تیری عزت اس وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا. یہ کہہ کر آپ نے اس حجر اسود کو بوسہ دیا. یعنی نسبت حجر اسود کی بھی آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وجہ سے تھی. اور پھر صلح حدیبیہ کا واقعہ بھی سن لیں. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کی طرف آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر بنا کر بھیجا تو قریش نے آپ کو طواف کعبہ کی اجازت دے دی. کعبہ سامنے ہے، طواف آپ کر سکتے ہیں، اجازت مل گئی، لیکن دل بے چین ہے، دل اپنے آقا و مولا سے دور ہے. بظاہر وہ اپنے آقا و مولا کی ڈیوٹی میں ہے لیکن ہر لمحہ اسی صورت میں گم ہے. طواف کر سکتے ہیں لیکن وہاں پہ ان کو چہرہ ہی نظر نہیں آ رہا، وجہ اللہ ہی نظر نہیں آ رہا. اس چہرے کے بغیر حضرت عثمان غنی نے طواف کرنے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ میں اپنے آقا اپنے مولا کے ساتھ ہی طواف کروں گا. یہ ہے عشق، یہ ہے فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس حد تک محبت ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم آقا دو جہان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ اور پیاسے شخص کے سامنے ٹھنڈا پانی کا کنواں ہو اس سے بھی زیادہ ہمیں پیارے اور محبوب ہیں. عاشق صادق، عاشق رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا. آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے پاس ہیں تو آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ہائے غم کہ موت کا وقت آ گیا، افسوس کا وقت ہے، ہائے غم. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت فرمایا ہائے خوشی. کس چیز کی خوشی؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے محبوب کا دیدار کرنے جا رہا ہوں، اپنے محبوب کا ملنے جا رہا ہوں. میں فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے مجھے عطا کیا، میں اس مالک اور مولا کے پاس جا رہا ہوں. یہ تو خوشی کا وقت ہے. یہ تھا صحابہ اکرام کا فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی چیز کو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں صدق صدیق و عدل عمر پر حیا عثمان بود. یعنی صدق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بدولت ہے، عدل حضرت عمر فاروق کی وجہ سے ہے اور حیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. گوئے فقر شاہ محمد شاہ مرداں می بود. اور جو کوئی اس فقر تک پہنچتا ہے وہ شاہ مرداں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی کی بدولت پہنچتا ہے. یعنی باب فقر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے 4 پیر فرمایا ہے. آپ نے فرمایا ان چاروں کی توجہ سے باطن میں فقر کی تکمیل ہوتی ہے. یعنی فقر صرف اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صدق حاصل ہو، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عدل حاصل ہو، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا عطا ہو اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فقر ملے تو تب یہ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہوتا ہے. ناظرین،
اہل بیت کا بیان کر چکا کہ ان کے پاس فقر تھا، اذا تم الفقر فهو اللہ کے مرتبہ پر موجود تھے. تمام صحابہ اکرام کے پاس فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا. تمام اولیاء اکرام کے پاس فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتا ہے. لیکن ہر زمانے میں ایک ولی ایسا ہوتا ہے جو قدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوتا ہے. جب حضور غوث پاک کا زمانہ تھا تو حضور غوث پاک سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم محمد پر تھے. لیکن اس وقت آپ کے ہم اثر جتنے بھی اولیاء تھے وہ کسی نہ کسی اور نبی کے قدم پہ تھے. یہ حضرت علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پہ ہوتا ہے. کوئی موسیٰ کے قدم پہ ہے، کوئی عیسیٰ کے قدم پہ ہے، کوئی ابراہیم کے قدم پہ ہے، کوئی نوح کے قدم پہ ہے، کوئی ایوب کے قدم کی طرح صابر ہے. لیکن ایک ولی ایسا ہوتا ہے جو قدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتا ہے. وہی انسان کامل ہوتا ہے، وہی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس موجود ہوتا ہے. اور اسے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ قاسم ہے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقر محمدی رکھنے والے انسان کامل کو اختیار دیا ہوتا ہے کہ وہ جسے چاہے یہ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دے. اسی لیے حضور غوث پاک نے اعلان فرمایا قدمی حاضی علی رکبتی کل ولی اللہ، یہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پہ ہے. یہ کس وجہ سے تھا؟ اسی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بدولت تھا. شیخ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو اپنے آقا اور مولا کے ساتھ فقر کا تعلق رکھے، اس کے علاوہ صوفی کسی کو مانتے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں صوفی صرف وہ ہے جو اپنے آقا کے ساتھ فقر کا تعلق رکھے، وہی صوفی ہے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ہم بات کریں تو آپ اس فقر محمدی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ فقر اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یہ فقر ایک ایسا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں رکھا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنے محبوب بندوں کو یہ خزانہ عطا کرتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقر کیا ہے؟ فقر اپنے دل یا اپنے باطن کو غیر ما سوا اللہ سے پاک کر لینا فقر ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، سن لیں اللہ تعالیٰ ناراض کس سے ہے. حضرت ذوالنون مصری اللہ کے ولی گزرے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بندے پر اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ فقر سے ڈرتا ہے. اس فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خوف رکھتا ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ جو اس فقر سے خوف رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے. جو اس فقر سے ڈرتا ہے، اس فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنے سے ہچکچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ یہ شیطان ہی ہے جو تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور فواہش کی تعلیم دے. وہ کہتے ہیں فواہش، جہاں فواہش سے اولیاء اکرام مراد لیتے ہیں غیر ما سوا اللہ. تمہیں دنیا کی طرف لگائے گا، تمہیں جنت کی طلب میں لگا دے گا، تمہیں کسی اور کام میں لگا دے گا، لیکن راہ فقر سے وہ تمہیں ہٹائے گا، راہ فقر پہ چلنے سے تمہیں روکے گا. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر ہم بات کریں تو اپنی تسلیم مبارکہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں فقیر وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس کوئی ساز و سامان نہ ہو. فقیر وہ نہیں ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، کوئی ساز و سامان نہ ہو. آپ فرماتے ہیں بلکہ فقیر وہ ہے کہ جس کا دل ہر قسم کی آرزو اور تمنا سے خالی ہو چکا ہو اور اس کے دل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی ہو. حضور غوث پاک حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فقر کی حقیقت یعنی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنی ہی جیسی ہستی کا محتاج نہیں ہوتا، یعنی انسانوں کا یہ فقر محتاج نہیں ہوتا. اب مزید الفقر فخری کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فقر سے مراد فقیری یعنی غربت اور تنگ دستی نہیں ہے جو کہ عوام میں مشہور ہے. حضور غوث پاک فرما رہے ہیں بلکہ یہاں فقر سے مراد حقیقی فقر ہے جس کا مفہوم یہ ہے
کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ ہوا جائے. الفقر لا یحتاج الی ربہ ولا الی غیرہ. فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اپنے رب کا محتاج ہوتا ہے نہ ہی اس کے غیر کا محتاج ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اسے رکھے وہ اسی طرح ہی رہتا ہے. ناظرین، حضور غوث الاعظم حضرت سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور زمانہ رسالہ ہے، رسالہ غوثیہ، جس میں اللہ تعالیٰ سے ان کی گفتگو درج ہے. اس میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اے غوث الاعظم، اپنے اصحاب سے کہہ دو کہ تم میں سے جو کوئی میری صحبت چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو چاہتا ہے، تو وہ فقر اختیار کرے. جب ان کا فقر مکمل ہو جائے گا تو وہ نہیں رہیں گے بجز میرے، یعنی وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہے گی. سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی ان فقراء کاملین میں سے ہیں جنہوں نے اذا تم الفقر فهو اللہ کا یہ عظیم مرتبہ حاصل کیا. اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اس فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا میں عام فرمانے والے ہیں. آپ فرماتے ہیں اپنے مشہور زمانہ رسالہ روحی شریف میں، آپ فرماتے ہیں وہ بمنزل فقر، یعنی فقر کی منزل سے، فقر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے، از بارگاہ کبریا حکم شد، بارگاہ کبریا سے مجھے حکم ہوا کہ تو عاشق مائی، تو ہمارا عاشق ہے. ای فقیر عرض نمود، اس فقیر نے عرض کی کہ عاجز را توفیق عشق حضرت کبریا نیست، یعنی اس فقیر نے عرض کی کہ عاجز کو حضرت کبریا کے عشق کی توفیق نہیں ہے. فرمود تو اللہ تعالی نے فرمایا تو معشوق مائی، تو ہمارا معشوق ہے. آپ فرماتے ہیں عاجز ساکت مان. اس پر یہ عاجز پھر خاموش ہو گیا. پر تو شعائے حضرت کبریا بندہ را ذرہ وار در ابھار استغراق مسترق ساخت و فرمود، یعنی حضرت کبریا کے انوار تجلی کے فیض نے بندے کو ذرے کی طرح استغراق کے سمندر میں غرق کر دیا اور فرمایا تو عین ذات ما ہستی و ما عین تو ہستی، یعنی تو ہماری ذات کی عین ہے اور ہم تمہاری عین ہے. در حقیقت حقیقت مائی و در معرفت یار مائی و در ہو سیر برت سر یا ہو ہستی، یعنی حقیقت میں تو ہماری حقیقت ہے اور معرفت میں تو ہمارا یار ہے اور ہو میں یا ہو کا راز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت سخی سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کو اسی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت یہ مرتبہ عطا کیا. آپ فرماتے ہیں اکثر آدمی کہتے ہیں کہ فقر بہت مشکل ہے. حضرت سخی سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نور الہدا خرد میں فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ فقر بہت مشکل ہے. آپ فرماتے ہیں غلط کہتے ہیں، فقر تو مشکل کشا ہے، فقر تو مشکلوں کو دور کرنے والا ہے، فقر مشکل نہیں ہے. ہاں اپنی نیت ٹھیک کر لو تو فقر بہت آسان ہے. اسرار قادری میں حضرت سخی سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا، جو بھی آدمی فقر کو خالی، بے برکت، بے باطن اور بے قوت سمجھتا ہے وہ سن لے. وہ خود خالی ہے، وہ خود بے برکت ہے، وہ خود بے باطن ہے اور وہ خود بے قوت ہے. فقر کے پاس قوتیں ہی قوتیں ہیں، فقر کے پاس باطن ہی باطن ہے. فقر محمدی کے پاس اختیارات ہی اختیارات ہے، وہ کل جہان کے وارث ہے. ناظرین، سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی وراثت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقت میں وہی حقیقی وارث ہے جس کے پاس یہ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. آپ فرماتے ہیں فقر راہ عشق ہے. آپ فرماتے ہیں فقر دراصل اللہ تعالیٰ کے دیدار اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. جیسا کہ میں پہلے حضرت علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کر چکا ہوں کہ ہر زمانے میں
تمام اولیاء کسی نہ کسی ولی کے قدم پہ ہوتے ہیں، لیکن ایک ولی جو انسان کامل ہوتا ہے ان تمام میں، وہ قدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس موجودہ دور میں فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی آب و تاب سے جاری و ساری ہے جیسا کہ ازل میں تھا، اور ابد تک ویسا ہی فقر اپنی آب و تاب سے جاری و ساری رہے گا۔ آج کے اس پرفتن دور میں بھی یہ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس کے پاس موجود ہے، کیونکہ آپ قدم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہیں، اور اپنے تمام مریدین کی تربیت بالکل اسی طریقے سے فرماتے ہیں جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی تربیت فرمائی، کیونکہ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار خود اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہی وہ طریقہ ہے فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کی بنیاد پر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر خاص و عام کی طرف نظر کیے ہوئے ہیں۔ اور ناظرین، اگر کوئی اس فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طالب ہے تو وہ حضرت سخی سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اپنے ذہن میں رکھے اور نظر میرے مرشد کریم کے چہرے اقدس پہ رکھے۔ آپ فرماتے ہیں مرشد پہلے دن اسم اللہ ذات لکھ کر طالب کے حوالے کر دیتا ہے۔ آپ سب جب پہلے دن آئے میرے مرشد کریم نے سب کو اسم اللہ ذات عطا کیا، جس نے طلب کیا اس کو میرے مرشد کریم نے اسم اللہ ذات عطا کیا۔ حضرت سخی سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور طالب کو مرشد کامل طالب کو کہتا ہے، اے طالب اسم اللہ ذات دل پر لکھ۔ سب کو سمجھایا گیا کیسے اسم اعظم کا ذکر کرنا ہے اور اس کا نقش جمع اور اس کا تصور کس طرح کرنا ہے۔ پھر حضرت سخی سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب طالب تصور سے دل پر اسم اللہ ذات نقش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یعنی جب اسم اللہ ذات آپ کے اندر کھل جاتا ہے، تو مرشد طالب کو توجہ دے کر کہتا ہے، اے طالب اب اسم اللہ ذات کو دیکھ، یعنی جو اس کے وجود میں اسم اعظم ظاہر ہوا ہوتا ہے اس اسم اعظم کو مرشد کہتا ہے اب اس کو دیکھ۔ چنانچہ اسی وقت اسم اللہ ذات آفتاب کی طرح تجلی انوار سے روشن اور تابع ہو جاتا ہے، یعنی اس کو سامنے اذا تم الفقر فهو اللہ کی حقیقت کھل جاتی ہے، وہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے اور اس سے مستفید ہوتا ہے۔ ناظرین، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ سروری قادری کے 31ویں شیخ کامل ہیں۔ آپ اسم اللہ ذات عطا فرماتے ہیں۔ آپ حضرت سخی سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کے اس عبارت کی تفسیر ہے، ہر کے طالب حق بود من حاضرم، کہ اگر کوئی حق کا طالب ہے تو اس کے لیے میں حاضر ہوں۔ ز ابتدا تا انتہا یکدم برم، میں اسے ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ہی لمحے میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا کر دوں گا۔ طالب بھی آ، طالب بھی آ، اے طالب تو آ تو صحیح، اے طالب آ، طالب بھی آ، طالب بھی آ، اے طالب تو آ، اے طالب تو آ، اے طالب تو آ۔ تارسانم روز اول با خدا، میں تمہیں روز اول کی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ فنا کر دوں گا، تمہیں فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کر دوں گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر استقامت سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو اس فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طلب ہے ان کو میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس سے اسم اعظم لینے کی اور اس اسم اعظم کے ذکر کو ہر سانس کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ تھے جناب پروفیسر سلطان حافظ حماد الرحمن صاحب۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ صدا کرنا میرے بس میں تھی، صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے۔ ڈراتا مجھے تو کیوں ہے عذاب قبر سے واعظ، ڈراتا مجھے تو کیوں ہے عذاب قبر سے واعظ، وہاں سرکار آئیں گے خطا جانے عطا جانے۔ کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی تھی، کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی تھی،
ہیں کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے. مجھے تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. مجھے تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. زمانے کا ہے کیا ناصر بھلا جانے برا جانے. نعت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محمد نصیر احمد سروری قادری صاحب. آخری شعر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں جی. مجھے تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. مجھے تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. زمانے کا ہے کیا ناصر بھلا جانے برا جانے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ. میری زندگی میری آبرو یہ عطا یاد رسول ہے. میری زندگی میری زندگی میری آبرو یہ عطا یاد رسول ہے. جو یہ درد ہے تو قرار جان ہے. اگر یہ زخم تو پھول ہے. جو یہ درد ہے تو قرار جان ہے. اگر یہ زخم تو پھول ہے. میری زندگی جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا. جو تیری نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا. تیرے واسطے سے ہے مطمئن. تیرے واسطے ہی ملول ہے. تیرے واسطے سے ہے مطمئن. تیرے واسطے ہی ملول ہے. سب مل کے پڑھیے بالاغل غلاب کمالہ کشف الدجا بجمالہ
حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، سرکار کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا، نعرہ فقر، علی داد فقر، یہی آرزو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو، یہی آرزو جو سرخ رو ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ یہ بڑے نصیب کی بات ہے تیرے لب پہ انجم خوش نوا، کبھی حمد رب جلیل ہے، کبھی نعت پاک رسول ہے، کبھی حمد رب جلیل ہے، کبھی نعت پاک رسول ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بلا حضور کی آل کا مجھے جینا مرنا سکھا دیا ہو بلا حضور کی آل کا مجھے جینا مرنا سکھا دیا جو یہ درد ہے تو قرار جان ہے اگر یہ
زخم تو پھول ہے میری زندگی میری آبرو یہ عطا یاد رسول ہے جزاک اللہ جی۔ معزز خواتین و حضرات، سلسلہ سروری قادری کی مسند تلقین و ارشاد سنبھالنے کے بعد آپ مجزی اللہ الاقدس نے دین اسلام کی حقیقی روح یعنی فقر کو طالبان مولا کے لیے آسان بنانے اور امت مسلمہ کو اس کی طرف راغب کرنے کے لیے اعلیٰ باطنی اور ظاہری اقدامات اٹھائے۔ گزشتہ ادوار میں طالبوں اور مریدوں کو اس میں اللہ ذات 4 منازل میں ترتیب وار عطا کیا جاتا تھا، یعنی اللہ، للہ، لہو اور ہو۔ مسند تلقین و ارشاد سنبھالتے ہی آپ مجزی اللہ الاقدس نے راہ فقر میں یہ انقلاب پیدا کیا کہ ذکر اس میں اللہ ذات کی 4 منازل سے گزارنے کی بجائے آپ اپنے ہر مرید کو بیعت کرتے ہی سلطان الاذکار ہو عنایت کرتے ہیں۔ تصوف کی تاریخ میں پہلی بار آپ نے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض بھی عام کر دیا ہے۔ اب سے پہلے صرف خاص الخاص طالبان مولا کو اس میں محمد عطا کیا جاتا تھا، لیکن آپ اپنے کثیر مریدین کو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور عطا فرما چکے ہیں۔ آج جو خوش نصیب طالبان مولا اس میں محمد حاصل کر رہے ہیں، ان کے نام یہ ہیں: عدیل ناصر لاہور سے، جن کے نام میں بول رہا ہوں، ان سے عرض ہے کہ ان کو بعد میں شعبہ دعوت سے اس میں محمد بھی مل جائے گا اور ان کو اس کا ذکر و تصور بھی سمجھا دیا جائے گا۔ عدیل ناصر لاہور سے، محمد ندیم وہاڑی، محمد کاوش لاہور، محمد کامران میاں چنو، محمد آصف میاں چنو، غلام عباس میاں چنو، صوبیدار میاں چنو، غلام مصطفیٰ اکاڑا۔ ان سب خوش نصیب طالبان مولا کو بہت مبارک ہو جی۔ معزز خواتین و حضرات، سلطان الفقر پبلیکیشنز تحریک دعوت فقر کا انتہائی اہم شعبہ ہے، جس نے کم و بیش 100 سے زیادہ کتب شائع کی، جن میں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتب، ان کا اردو میں ترجمہ کیا گیا فارسی سے، اور اب انگلش میں بھی ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتب، ان کا اردو میں ترجمہ کیا گیا اور اب انگریزی میں ترجمہ بھی کیا جا رہا ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزی اللہ الاقدس کی 24 تصانیف، سلطان الفقر پبلیکیشنز کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ آپ مجزی اللہ الاقدس کی 24 تصانیف اب تک شائع کر چکا ہے۔ میں سٹیج پر دعوت دوں گا سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری صاحب کو کہ وہ آ کر نئی شائع ہونے والی کتاب کا تعارف کروائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور اس محفل کی لائیو ٹیلی کاسٹ میں شامل ہونے والے میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ کتاب کا تعارف کروانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اسلام کی جو اہم کتب ہیں ان کو اگر تقسیم کیا جائے تو ایک نظریے کے ساتھ 2 کیٹیگری بنائی جا سکتی ہیں۔ ایک وہ جو تحقیق سے بھرپور کتابیں ہیں یا ان کو تحقیقی کتب کہہ لیں، یا دوسری وہ کتابیں ہیں جو عشق الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرپور ہیں۔
آج جس کتاب کا میں آپ کو تعارف کروانے جا رہا ہوں اس کتاب کی یہ خاصیت ہے کہ وہ تحقیقی کتاب بھی ہے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرپور کتاب بھی ہے۔ یہ کتاب کس طرح تحقیقی ہے اور کس طرح عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرپور ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو کتاب دکھاتا چلوں۔ یہ کتاب ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سید سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس کی کتاب ہے، جس کا نام حقیقت عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کا پہلا ایڈیشن یا بار اول جو ہے 2012 میں پبلش ہوا، اور اس کا جو دوسرا ایڈیشن ہے وہ 2019 میں پبلش کیا گیا۔ لیکن آج 12 ربیع الاول میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر اس کتاب کا انگلش ترجمہ شائع کیا گیا ہے، جس کا نام ہے سیلیبریشن آف مولد النبی، اور یہ ٹرانسلیٹ کی ہے یاسمین خورشید ملک سروری قادری صاحبہ نے۔ جو پہلے میں نے بات کی کہ یہ کس طرح تحقیقی کتاب ہے، وہ تو آپ کو لفظ سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس کتاب میں بہت زیادہ تحقیق کی گئی ہے۔ آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ اس کتاب میں آپ کو کوئی صفحہ ایسا نہیں ملے گا جہاں پہ قرآن اور احادیث کا حوالہ نہ ہو، جہاں پہ جید علماء، امامین، محدثین اور فقہاء کا حوالہ جات نہ ہو، ان کی کتب کا ذکر نہ ہو۔ آپ کو اس کتاب میں کوئی لائن ایسی نہیں ملے گی جو حوالے کے بغیر ہو۔ تو اس لحاظ سے یہ کتاب تحقیقی کتاب ہے۔ اور اگر بات کی جائے یہ کس طرح عشق سے بھرپور کتاب ہے، اس کا کچھ جواب تو میں آپ کو دے دوں گا اور کچھ اس کا جواب آپ کے پاس خود ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے جو میرے پاس ہے، اگر آپ یہ کتاب پڑھیں، ان میں سے کوئی کتاب پڑھیں، تو میں یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر آپ سچی نیت سے یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور اجاگر ہوگا۔ اور اس کا جواب آپ کے پاس یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو یہ ایکسپیرینس کرنا پڑے گا، آپ کو یہ کتاب یہاں سے خریدنی پڑے گی۔ اور ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ آج 12 ربیع الاول کے موقع پر تمام سٹال پہ، خاص کر ان دونوں کتابوں پہ 50% سیل لگائی گئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ تو جو اردو میں حقیقت عید میلاد النبی ہے وہ 125 روپے اس کی قیمت بنتی ہے، اور جو انگلش میں ہے وہ 160 روپے بنتی ہے۔ تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے 125 روپے تو درکنار 125 ملین بھی اس کی قیمت کم ہے۔ ابھی اس کتاب کا تھوڑا سا تعارف میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کتاب میں ہمارے حضور مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سید سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس فرماتے ہیں کہ میلاد النبی کے حوالے سے امت مسلمہ میں 2 گروہ ہیں۔ ایک تو وہ گروہ ہے جو سرے سے ہی منکر ہے اور اس کی سیلیبریشن اور اس کو منانے سے انکاری ہے، اور دوسرا وہ گروہ ہے جو مناتا تو ہے لیکن وہ شریعت کی تمام حدیں پار کر جاتا ہے۔ ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سید سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس فرماتے ہیں یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کی انا اور تعصب پہ کی وجہ سے شریعت کی حدیں پھلانگ چکے ہیں۔ ابھی اس کتاب سے میں 2 واقعات بیان کروں گا جس سے آپ کو مزید کتاب کا تھوڑا سا پتہ چل جائے گا۔ ایک واقعہ تو بخاری شریف میں ہے کہ ابو لہب کو آپ جانتے ہوں گے کہ وہ کافر تو بڑی دنیا کافر ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتی کافر ہیں، لیکن وہ ایسا کافر ہے جس کے بارے میں قرآن میں سورت نازل ہوئی ہے۔ اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک ہوئی تو ابو لہب کی ایک لونڈی تھی جس کا نام صوبیہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو وہ بھاگتی ہوئی آئی اور اس نے ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ تو ابو لہب نے خوشی میں انگلی کے ساتھ اس کو اشارہ کیا کہ جاؤ، اس خوشی کی خبر کی وجہ سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔
پھر وہ ابو لہب مر گیا. اس کے بعد وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آیا اور اس نے کہا جب سے میں اس دنیا سے گیا ہوں سخت عذاب سے دوچار ہوں، لیکن ہر سوموار کو اسی انگلی سے جس سے میں نے اشارہ کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہوئی تھی، اسی انگلی کے ساتھ سے چشمہ پھوٹتا ہے اور سوموار کے روز مجھے وہ سیراب کرتا ہے. تو میرے بھائی اور بہنوں، آپ اندازہ لگائیں ایک ایسا کافر جس کے بارے میں قرآن میں سورت نازل ہو گئی ہو، اگر وہ ایک لمحے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائے اور اس سے عذاب ہٹا لیا جائے، تو ایک عام امتی جو ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ولاد مناتا ہے اور خیرات کرتا ہے، عطیات دیتا ہے، فقراء کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو اس پر اللہ کی کتنی برکتیں اور رحمتیں ہوں گی. پھر ایک دوسرا واقعہ بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سید سلطان محمد نجیب الرحمن مد اللہ الاقدس نے اس کتاب میں قرآن و احادیث کی روشنی میں، محدثین، فقہاء، امامین کے اقوال کی روشنی میں، ان کے حوالہ جات کی روشنی میں یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی ولادت منایا، ولادت کے روز بھی خوشی منائی، اور یہ اللہ کی سنت ہے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسے زندہ رکھا. اور آپ اس کتاب میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ تابعین اور تبع تابعین نے بھی سنت کو زندہ رکھا، اور خلافت عثمانیہ تک، یہ ورلڈ وار 2 سے پہلے جو مسلمانوں کا نظام تھا اس کو خلافت عثمانیہ کہتے ہیں. اس کتاب میں یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے تک تمام مسلم امہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد بڑے جوش و خروش سے مناتے تھے، اور ملکی لیول پہ میلاد منائے جاتے تھے اور جلوس نکالے جاتے تھے. لیکن اس کے بعد سارا سسٹم یہ چینج ہوا ورلڈ وار 2، اور انگریزوں نے کیونکہ برصغیر کو غلام بنا لیا، اور انہوں نے ہمیں وہ کچھ سکھایا جو وہ سکھانا چاہتے تھے اور جو ان کے فائدے کی چیز تھی. اور خلافت عثمانیہ کے دور میں میلاد شریف حاصل الحاص مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ میں منایا جاتا تھا. ابھی میں آؤں گا دوسرے واقعے کی طرف جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ بتاؤں گا. دوسرا واقعہ بہت لمبا ہے، میں صرف آپ کو اس کا تھوڑا بہت ہنٹ دے دوں گا اور بتا دوں گا، اور وہ آپ کو خود پڑھنا پڑے گا. اور میں یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں جب وہ آپ واقعہ پڑھیں گے تو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آپ کے تمام رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. وہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 1000 سال قبل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 1000 سال قبل ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی پیدا ہوا. وہ مدینے کی گلیوں میں رویا، اس نے ایک خط لکھ کے دیا مدینہ منورہ میں کہ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لکھا اور اپنی نسل کو دے دیا، اور ان کو یہ حکم دیا کہ یہ نسل در نسل چلاتے رہنا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائیں تو یہ خط ان کے حوالے کر دینا. پھر آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو تمام انصار کی یہ خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں قیام کریں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو بے مہار چھوڑ دیا اور فرمایا اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ خود وہاں رکے گی. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے حکم دے دیا ہوا ہے اونٹنی نے کہاں رکنا ہے. تو جب وہ آپ کتاب میں واقعہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کیوں رکی، اس گھر میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ وہ اونٹنی وہاں آ کے رکی. تو یہ واقعہ بہت لمبا ہے اور تاریخی واقعہ ہے، تو یہ آپ کتاب لیں گے تو پڑھیں گے اور واقعہ پڑھ کے آپ کو لطف آئے گا. ابھی میں ایک آخری چیز اس کتاب سے
کیونکہ کتاب کا تعارف ہے تو میں چند لائنیں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا جو اس کتاب کا اختتام ہے. وہ ہمارے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سید سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس نے لکھا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں جن کی امت میں شامل ہونے کے لیے تمام انبیاء اپنی نبوت چھوڑنے پر تیار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہونے کی دعا کرتے رہے. پھر کتنے افسوس دکھ اور کرب کی بات ہے کہ آج ہم اپنی سالگرہ منائیں, اپنی بیوی کی سالگرہ منائیں, اپنی اولاد کی سالگرہ منائیں, اپنی شادیوں کی سالگرہ منائیں, مذہبی اور سیاسی جماعتیں اپنے سالانہ اجتماع منعقد کر کے اپنے لیڈروں کی تعریفیں کریں, اپنی طاقت عوام کو دکھائیں, جھنڈے لہرائیں, اپنی جماعت کا یوم تاسیس منائیں, 7 سالہ 50 سالہ قیام کا جشن منائیں, جلوس نکالیں. ہم اپنے ملک کی آزادی کا جشن منائیں, حکمران اپنی حکومتوں کی سالگرہ منائیں, لیکن اعتراض ہو تو صرف میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منانے پر. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, یہ کتاب ہے جس کا تعارف میں نے آپ کو کرا دیا ہے اور آج کے روز اس کتاب پر 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ دی جا رہی ہے, اور انگلش میں جو پڑھتے ہیں ان کے لیے اس کی قیمت 160 ہے, اور جو اردو میں پڑھتے ہیں ان کے لیے اس کی قیمت 125 روپے ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سلطان الفقر پبلیکیشن کا سٹال ضرور وزٹ کریے گا اور کتاب ضرور خریدیے گا. اگر ابھی بھی آپ کا کتاب پڑھنے کو دل نہیں کر رہا تو ہو سکتا ہے آپ کتاب خرید کے 3-4 لے جائیں, مہینے بعد پڑھ لیں, 6 مہینے بعد پڑھ لیں, سال بعد پڑھ لیں, چیز تو ہوگی آپ کے پاس. آپ نہ پڑھ سکے, آپ کے بچوں میں سے کوئی پڑھ لے گا, لیکن یہ کتاب یہاں سے ضرور خرید کے لے کے جائیں. پورے سٹال پہ 50% ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں, جب آپ سٹال وزٹ کرتے ہیں تو 3-4 قسم کے کی چینز بنائے گئے ہیں تحریک دعوت فقر کے. اس کے ساتھ ساتھ بال پوائنٹس اور پین بنائے گئے ہیں تاکہ جو شوقین حضرات ہیں وہ خرید سکیں, اور بیجز بنائے گئے ہیں وہ بھی اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو خرید سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. پین کی بال پوائنٹس کی وہ بات کر رہے تھے, وہ یہ ہیں مختلف 3 قسم کے 4 قسم کے. یہ مگز پرنٹ ہوئے ہیں تحریک دعوت فقر کے لوگوں کے ساتھ اور سلطان الفقر پبلیکیشن کے لوگوں کے ساتھ. تو ممبران تحریک دعوت فقر یہ مگز بھی لے سکتے ہیں, دوسرے بھی لے سکتے ہیں. اور یہ پینز ہیں مختلف کلرز میں ہیں, ان پر تحریک دعوت فقر کی ویب سائٹس لکھی ہوئی ہیں, ٹی وی چینلز کے ایڈریسز لکھے ہوئے ہیں اور فون نمبرز لکھے ہوئے ہیں جی. اس کے علاوہ یہ 2-3 قسم کے کی چینز ہیں جی, یہ بھی آپ یہاں سے پبلیکیشن کے سٹال سے, خواتین اپنی سائٹ سے سٹال پہ ہے ان کے موجود ہیں, اور مرد حضرات اپنی سائٹ سے لے سکتے ہیں. سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس صاحب مسمى مرشد کامل مکمل اکمل جامع نور الہدا فقیر مالک الملکی ہیں. آپ کی نگاہ کیمیا اثر کی کوئی حد نہیں. طالبان مولا آپ کی محفل میں بیٹھے ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں, آپ کی نگاہ فیض سے یکساں طور پر مستفید ہوتے ہیں. آپ اپنی نگاہ کامل اور نورانی صحبت سے طالبان مولا کا تزکیہ نفس نبوی طریق پر فرما کر انہیں اعلیٰ اور روحانی منازل پر پہنچاتے ہیں, بشرطے کہ طالب صادق ہو اور اس کے دل میں اللہ کی سچی محبت ہو. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ محفل یوم ولادت سلطان العاشقین مورخہ 19 اگست کو ہوتی ہے, اور اس بار 19 اگست کو 10 محرم الحرام کی وجہ سے یہ محفل نہیں منائی گئی تھی, محرم الحرام منایا گیا. اس کے بعد کچھ جو عاشق تھے, مریدین تھے, انہوں نے عرض کی کہ اسلامی مہینے کے مطابق یوم ولادت سلطان العاشقین منایا جائے,
لیکن اس کا بھی معاملہ اس طرح نہ ہو سکا، منعقد محفل نہ کی جا سکی۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجزلہ الاقدس کے مرید خاص اور خلیفہ جناب سلطان حافظ ناصر مجید صاحب نے یوم ولادت کے موقع پر بطور خاص سونے کا ایک تاج آپ مجزلہ الاقدس کے لیے تیار کروایا۔ میں مجلس خلفاء سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور سلطان العاشقین کی اجازت سے سلطان العاشقین کی تاج پوشی کی سعادت حاصل کریں۔ بے شک فقر محمدی کے تاجدار آپ مرکز فقر ہیں، اور فقر محمدی کے تاجدار بھی آپ کی ذات مبارکہ ہی ہے، لیکن یہ مجلس خلفاء کی طرف سے خاص طور پر سلطان حافظ ناصر مجید صاحب کی طرف سے ایک تحفہ ہے جی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مرکز فقر، سلطان العاشقین، مرکز فقر، سلطان العاشقین، مرکز فقر، سلطان العاشقین، امام مبین، سلطان العاشقین، مجدد دین، سلطان العاشقین، نور شکیل، سلطان العاشقین، نور شکیل، سلطان العاشقین، مرکز فقر، سلطان العاشقین، مرکز فقر، سلطان العاشقین، مرکز فقر، سلطان العاشقین، سلطان العاشقین زندہ باد، سلطان العاشقین زندہ باد، سلطان العاشقین زندہ باد، سلطان العاشقین زندہ باد، نعرہ فقر، تاریخ دعوت فقر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، امام مبین، سلطان العاشقین، مجدد دین، سلطان العاشقین، نور یقین، سلطان العاشقین، مرکز فقر، سلطان العاشقین، مرکز فقر، سلطان العاشقین، مرکز فقر، سلطان العاشقین، نعرہ فقر، تاریخ دعوت فقر۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیجئے جی۔ اتوار مورخہ 24 اکتوبر کو محفل نور مصطفیٰ جو عام طور پر ہر اتوار کو منعقد ہوتی ہے خانقاہ سلطان العاشقین میں، وہ محفل منعقد نہیں ہوگی۔ اتوار مورخہ 24 اکتوبر کو محفل نور مصطفیٰ خانقاہ سلطان العاشقین رنگیل پور شریف میں منعقد نہیں ہوگی۔ تمام خواتین و حضرات اور آن لائن محفل کو اٹینڈ کرنے والے خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ اب میں ختم شریف کے لیے درخواست کروں گا سلطان حافظ ناصر مجید سروری قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ختم شریف کرائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين یا اللہ تعالیٰ باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین محبوب رب العالمین ہمارے پیارے آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارک کی خوشی میں تیری دی ہوئی توفیق سے جو محفل پاک کا اہتمام کیا گیا، اس میں جو قرآن پاک پڑھا گیا، جو تلاوت کی گئی، جو نعت و منقبت پڑھی گئی، جو بیان کیا گیا اور جو لنگر پاک تیار کیا گیا، اور اس کے انعقاد میں پاکستان بھر سے مرد و خواتین نے اور بیرون ممالک سے ہمارے پیر بھائیوں اور بہنوں نے مالی طور پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یا اللہ تعالیٰ ان سب کاوشوں کو بے حد عاجزی و انکساری سے تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اسے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کے اہتمام میں جو ہم سے بھول چوک ہوئی
ہمارے سے جو کمی رہ گئی، جو لاپرواہیاں ہوئی ہیں، یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ انور کے واسطے سے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم و کریم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ تیری اور تیرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی عالی شان بارگاہ اقدس میں ہماری کیا مجال کہ ہم کچھ پیش کر سکیں، اس لیے یا اللہ تعالیٰ سب کاوشوں کو اپنے مرشد کریم مجزلہ الاقدس کے وسیلہ سے تیری اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ مقبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کا ثواب خاص کر خاتم النبیین فقر کے مختار کل احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، مقبول و منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب خاص کر پنجتن پاک اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب خلفائے راشدین، تمام صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، مجتہدین، مفسرین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کا ثواب خاص کر غوث سمدانی، محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، غوث العظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور تمام مشائخ سروری قادری کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کے صدقے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں سے جتنے مومن مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ تعالیٰ تیرا کروڑ دفعہ شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنی عظیم نعمت مرشد کامل اکمل کی صورت میں عطا فرما کر ہم پر احسان عظیم فرمایا ہے اور ہمیں خوش نصیب ترین لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کریم مجزلہ الاقدس کا سایہ ہمیشہ ہم پر قائم دائم رکھ، کیونکہ آپ مجزلہ الاقدس کی نگاہ مبارکہ اور صحت مبارکہ میں ہی ہماری ارواح کا رزق اور ہمارے قلوب کی حیات ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے جلوے زمانے پچھانے لگے، جن کی زو سے اندھیرے ٹھکانے لگے، جن سے ظلمت قدے نور پانے لگے، جن سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام۔ جس نے دیکھا تجھے روشنی پا گیا، جس نے دیکھا تجھے دیکھتا رہ
تیری نورانی صورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام السلام کالی کملی والیا السلام غیب جان والیا السلام یا رحمت للعالمین السلام گنبد خضرا کے مکین یا الہی صدقہ ولادت رسول اور یہ سلام آج رانا ہو قبول بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تصویر حسن بے نشان تصویر حسن بے نشان صلی علی لا ریب شاہ خسرواں لا ریب شاہ خسرواں صلی علی اے چہرائے زیبائے تو اے چہرائے زیبائے تو شمس دوہا بدرو دجا شمس دوہا بدرو دجا ارحم لنا اے جان ارحم لنا اے جان صلی علی تصویر حسن بے نشان صلی علی سرگی داتار آئے سرگی داتار آئے سرگی داتار آئے کملے والڑیا سانو تیرا سہارا ہے